इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए रिटर्निंग अफसरान की तैनाती के लिए फहरिस्तें तैयार कर ली। आम इंतखाबात के लिए रिटर्निंग अफसरान की तैनाती आइंदा हफ्ते होने का इम्कान है, जबकि इलेक्शन कमीशन का इजलास पीर को तलब कर लिया गया है। इजलास में चारों सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स शरीक होंगे। तो इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए रिटर्निंग अफसरान की तैनाती के लिए फहरिस्तें तैयार कर ली हैं, जबकि आम इंतखाबात के लिए रिटर्निंग अफसरान की तैनाती आइंदा हफ्ते होने का इम्कान है। इलेक्शन कमीशन का इजलास पीर को तलब कर लिया गया है। इजलास में चारों सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स शरीक होंगे। तो इलेक्शन कमीशन का इजलास है जो कि पीर को तलब कर लिया गया है और इजलास में चारों सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स शरीक होंगे। तो इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए रिटर्निंग अफसरान की तैनाती के लिए फहरिस्तें तैयार कर ली हैं। आम इंतखाबात के लिए रिटर्निंग अफसरान की तैनाती आइंदा हफ्ते होने का इम्कान है, जबकि इलेक्शन कमीशन का इजलास पीर को तलब किया गया है। इस तमाम सूरत हाल के हवाले से मजीद जानेंगे वकार सैयद से। वकार, फहरिस्तें तैयार हो चुकी हैं, मजीद क्या तफसीलात हैं, बताइएगा। वकार से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए रिटर्निंग अफसरान की तैनाती के लिए फहरिस्तें तैयार कर ली हैं। आम इंतखाबात के लिए रिटर्निंग अफसरान की तैनाती आइंदा हफ्ते होने का इम्कान है। समुद्री तूफान का खतरा टल गया है। सिंध हुकूमत ने दफ़ा 144 का निफाज ख़त्म कर दिया, जबकि समंदर में तेज़ हवाओं के साथ ऊंची लहरें साहिल से टकरा रही हैं। इस हवाले से तफसीलात क्या हैं, जानेंगे अपने नुमाइंदे एहसन चांडियों से। बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं कराची सीवीयू के मकाम पर इस वक्त मौजूद हूँ। हालिया प्रेस रिलीज बयानिया जो जारी हुआ है महकमा मौसमियात के मुताबिक, उसके मुताबिक जो समंदरी तूफ़ान आने का खदशा था, जो कराची से टकराना था मुमकिन तौर पर, उसका ख़तरा जो है मुकम्मल तौर पर टल चुका है। और जो महकमा मौसमियात के मुताबिक बताया गया था कि केटी बंदर के मकाम से 235 किलोमीटर और कराची के मकाम से भी जो है वो करीब समंदरी तूफ़ान जो है वो पहुँच रहा था, लेकिन उसका मुकम्मल तौर पर ख़तरा टल चुका है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें इसकी मौसम की, तो मौसम की जो है वो गर्मी की शिद्दत में कमी नहीं आ सकी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जब तक मुकम्मल तौर पर बारिश नहीं हो जाती तब तक मौसम जो है वो गर्म रहेगा। शहरी हुकूमत है उसकी जानिब से जो साहिली पट्टी है वहाँ पे 144 नाफिज की गई थी, किसी भी शहरी के आने पर पाबंदी थी, लेकिन गुज़िश्ता रात हमें दिखाई दिया कि सिंध हुकूमत की जानिब से 144 दफ़ा को जो है वो हटा दिया गया। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा मुमकिन तौर पर शहरी यहाँ पे समंदर की तरफ आते जाएंगे। जी, भारत में समंदरी तूफान बिपरजॉय गुजरात में लैंडफॉल मुकम्मल होने के बाद गहरे दबाव में तब्दील हो गया। साहिली अजला में तबाही, 2 अफराद हलाक, दर्जनों मकानात गिर गए। शदीद तूफान के बायस गुजरात के साहिली अजला को तूफानी बारिशों और तबाहकुन सैलाब का सामना। सड़कें टूट गईं। भारतीय मीडिया के मुताबिक 3000 खंभे गिर गए। 1000 से ज़ायद देहात की बिजली मुनक़ता हो गई। तकरीबन 30 किलोमीटर शिमाल मशरिक में मुंतकिली के बाद तूफान गहरे दबाव में तब्दील हुआ। मुस्लिम लीग नून के जनरल काउंसिल इजलास में पार्टी के अहदेदारों का इंतखाब किया गया। शहबाज शरीफ आइंदा 4 साल के लिए नून लीग के बिला मुकाबला सदर मुंतखब, जबकि मरियम नवाज सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मुंतखब हुई। इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग जनरल काउंसिल इजलास हुआ। इजलास में पार्टी कायदीन, अहदेदारों और वर्कर्स ने शिरकत की। जनरल काउंसिल इजलास में पार्टी अहदेदारों का इंतखाब किया गया। शहबाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून का आइंदा 4 साल के लिए सदर मुंतखब किया गया। मरियम नवाज को 4 साल के लिए नून लीग की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मुंतखब किया। मरियम औरंगजेब बिला मुकाबला सेक्रेटरी इत्तलात, एहसन इकबाल जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। इसहाक डार का सदर ओवरसीज और बैनुल अक़वामी उमूर के लिए बिला मुकाबला इंतखाब किया गया। अता तारड़ डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल नून लीग मुंतखब किए गए। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने इजलास में करारदाद पेश की। करारदाद में 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत की गई। शुहदाए पाकिस्तान की कुर्बानियों को सलाम। मकबूजा कश्मीर के शुहदा को खिराज तहसीन पेश किया गया। करारदाद में नवाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार और शहबाज शरीफ को खिराज तहसीन भी पेश किया गया। चीन मुश्किल वक्त में एक बार फिर पाकिस्तान की मदद के लिए पेश। चीन से पाकिस्तान को $1 अरब मौसूल हो गए। आपको बताएं कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए चीन ने एक बार फिर दोस्ती का हक अदा कर दिया। चीन ने पाकिस्तान को $1 अरब देकर एक बार फिर डिफॉल्ट होने से बचा लिया। पाकिस्तान रवा हफ्ते चीनी बैंक को $1 अरब की अदायगी की थी। रवा माह के आखिर तक पाकिस्तान के $2 अरब रूल ओवर होने का भी इम्कान है। करप्शन के इल्जामात पर एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज होने का ये मामला है। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी समेत 25 मुलाजमीन को मुलाजमत से मुअत्तल कर दिया गया है। डीजी पार्लियामेंट्री अफेयर्स राय मुमताज़ हुसैन को नौकरी से फारिग कर दिया गया है। तो करप्शन के इल्जामात पर एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज होने का ये मामला है। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी समेत 25 मुलाजमीन को मुलाजमत से मुअत्तल कर दिया गया है। पीपल्स पार्टी आज सवात में जलसा करेगी। तैयारियां मुकम्मल। ख्वासखेला ग्राउंड में पिंडाल सजा दिया गया। बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। जलसे के इंतजामात के हवाले से बताएंगे सलीम अतहर।
آج پاکستان پیپلز پارٹی سوات کے علاقہ خواجہ خیلے میں اپنا جو ہے پاور شو کرنے جا رہی ہے، جس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی جو کارکنان ہیں، قائدین ہیں، انہوں نے خواجہ خیلہ گراؤنڈ میں پینڈال سجایا ہے۔ یہاں پر تقریباً 7000 کے قریب جو کرسیاں ہیں وہ بچھائی گئی ہے۔ یہاں پر جو ہمیں بتایا گیا ہے تقریباً 670 جو پولیس اہلکار ہے اس کو سیکیورٹی پر جو ہے تعینات کیا گیا ہے۔ ایک پورا جو ہے ٹریفک پلان بنایا گیا ہے، جس کے لیے 100 کے قریب ٹریفک پولیس اہلکار جو ہے تعینات کیے گئے ہیں۔ دو جو ہے قسم کی جو گیٹ بنائے گئے ہیں، ایک VVIP گیٹ ہے جہاں پر سے جو ہے پاکستان پیپل پارٹی کے جو قائد ہے، جو شریک چیئرمین ہے بلاول بھٹو اور ان کی جو دیگر قائدین ہیں، وہ اس گیٹ سے جو ہے اس گراؤنڈ میں داخل ہوں گے، جبکہ اس کے علاوہ جو دیگر عام کارکن ہیں ان کے لیے بھی ایک جو گیٹ ہے وہ بنایا گیا ہے، جس سے جو کارکن ہے، جو عام کارکن ہے جو یہاں پر آئیں گے اس گیٹ کے تھرو سے اور اس پینڈال میں جو ہے وہ اپنے جو قائد ہے اس کا خطاب سنیں گے۔ براہ راست آپ کو لیے چلے رانا ثناء اللہ اس وقت فاتح اراکین سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اور جو ان کے مطالبات تھے ان مطالبات کے اوپر بات ہوئی ہے۔ ان مطالبات میں 12 مطالبات میں 10 مطالبات کا ذکر جو ہے یا جو مطالبات تھے وہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تھے کہ کس طرح سے ناموس رسالت کا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا، ان کے احترام کا جو ہے وہ کس طرح سے تحفظ کیا جا سکے۔ تو ناموس رسالت جو ہے وہ ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے اور ہر مسلمان جو ہے وہ اس معاملے میں بہت جذباتی ہے۔ تو یہ بات درست ہے کہ سوشل میڈیا میں بھی اور بعض لوگ اس کبھی فعل میں ملوث ہیں کہ جس سے ناموس رسالت کے اوپر مسلمانوں کے جذبات جو ہے وہ مجروح ہوتے ہیں۔ تو ہم نے بیٹھ کے جو ہے وہ ایک طریقہ کار کچھ میئرز طے کیے ہیں کہ کس طرح سے ہم تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو ممکن بنا سکتے ہیں، اور ان اقدامات کو اٹھانے سے جو ہے وہ ایسے لوگ جو گستاخانِ شان رسول ہیں ان کو جو ہے وہ روکا جا سکتا ہے، ان کو سزا دی جا سکتی ہے، ان کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جا سکتا ہے۔ تو اس کے اوپر کافی ہم نے جو ہے وہ غور و خوض کیا ہے اور اس کے بعد ہم اتفاق رائے سے ایک طریقہ کار کے اوپر پہنچے ہیں، اور اس میں ہم نے ایک کمیٹی جو ہے اس کی بھی تشکیل دی ہے، جس میں حکومتی لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگ بھی ہوں گے اور TLP کے زعماء بھی ہوں گے، جو ان چیزوں کا جائزہ لے کے ممکن بنائیں گے اور تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اس کو یقینی بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس نیک اور مقدس کام میں جو ہے وہ کامیابی عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ عافیہ صدیقی صاحبہ کا معاملہ جو ہے وہ ایک بہت ہی ہمارے قومی سطح پہ جو ہے وہ ایک ایسا ایشو بنا ہوا ہے کہ ہر پاکستانی کا جو ہے وہ اس بارے میں بہت ہی جذباتی لگاؤ ہے۔ ہر کوئی جو ہے وہ غمزدہ بھی ہے اور افسوس بھی ہے کہ کس طرح سے انہیں ایک بہت لمبا عرصہ 86 سال کے لیے جو ہے وہ قید کر دیا گیا ہے۔ اور پچھلے دنوں جو ان کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی صاحبہ نے ان سے ملاقات کی ہے اور اس ملاقات کا جو احوال جو ہے وہ سامنے آیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ یورپ اور وہ لوگ جو انسانی حقوق کی جو ہے وہ بڑی بلند باغ باتیں کرتے ہیں اور بڑے دعوے کرتے ہیں، انہیں شرم آنی چاہیے ان حقائق کو جو ہے وہ جاننے کے بعد کہ یہ انسانی حقوق ہیں کہ وہ وہاں پہ اپنے ملک میں ایک بے گناہ جو ہے وہ خاتون کو جو ہے وہ اس طرح سے نہ صرف انہوں نے غلط سزا دی ہوئی ہے بلکہ اس کو رکھا کن حالات میں ہے۔ تو اس کے اوپر بھی یہ اتفاق رائے ہوا ہے کہ جو سنجیدہ کوششیں پہلے سے حکومت جو ہے وہ کر رہی ہے ان میں اور جو ہے وہ بہتری لائی جائے، اور حکومت جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ اپیل یا خط جو ہے وہ بھی لکھے اور اس معاملے کو اس طرح سے جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے اور خاص طور پہ امریکن حکومت کے سامنے جو ہے یہ اٹھایا جائے، اور ان لوگوں کو بھی جو
کانگریس مین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف تو دستخط کر کر کے بھیجتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا وہاں پہ وہ ہو گیا، تو ان کو بھی توجہ دلائی جائے کہ یہ کس طرح سے جو ہے وہاں پہ یہ ظلم اور جو ہے وہ زیادتی ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے ٹی ایل پی کے دوستوں کا پیٹرولیم کی قیمتوں میں جو ہے وہ کمی لانے کا جو ہے وہ مطالبہ تھا، یہ بھی ایک عوامی مطالبے کی ہی جو ہے وہ شکل رکھتا ہے، اور ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ عام آدمی کو، غریب آدمی کو جو ہے وہ ریلیف ملنا چاہیے۔ تو ان دوستوں کی ان مذاکرات میں میرے ساتھ ہمارے فیڈرل منسٹر یاز صادق صاحب اور کل پھر جناب اسحاق ڈار صاحب نے بھی جو ہے وہ ہماری مدد کی، اور انہوں نے ہمارے ان دوستوں کو جو ہے وہ تمام طریقہ کار جس طرح سے پیٹرول کی قیمتوں میں مقرر ہوتی ہیں وہ سارا ان کے سامنے رکھا، اور انہوں نے یہ یقین دہانی کروائی کہ انشاءاللہ تعالی انہوں نے پہلے بھی بھرپور کوشش کر کے جو ہے وہ پیٹرولیم کی قیمتوں میں ایک واضح کمی جو ہے وہ لے کے آئے ہیں، تو انہوں نے مزید جو آنے والے جو ادوار یعنی جو ہر 15 دن کے بعد جو ہے وہ ہوتی ہے، تو انہوں نے یقین دلایا کہ انشاءاللہ تعالی اس میں وہ کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ مدد کرے گا تو واضح کمی جو ہے وہ لے کے آئیں گے۔ اور میں ان احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کی یقین دہانی کے اوپر جو ہے وہ اتفاق کیا، اور اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ یقین کیا۔ تو میں اس مرحلے پہ جو یہ ٹی ایل پی کے زعماء میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں، جنہوں نے یہ ساری کارروائی کو 3-4 دن جو ہے وہ بہت ہی تدبر سے اور ایک امن اور جو ہے وہ ایک قومی معاملے کو جو ہے وہ اس انداز سے کہ یہ پرامن طریقے سے جو ہے وہ معاملات ریزالو ہوں، تو انہوں نے جو ہے وہ اس میں بڑا تعاون کیا، کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ جو پہلی حکومت تھی، فارمر گورنمنٹ جو تھی، تو اس کے وقت میں جو ہے وہ انہی مرحلوں کے اوپر جب آپس میں بیٹھ کے بات ہو رہی تھی، تو معاملات کو جب بہتر انداز سے جو ہے وہ ہینڈل نہ کیا گیا تو اس کے بعد پھر بڑا نقصان ہوا، دونوں طرف سے جو ہے وہ جانی نقصان بھی ہوا اور مالی نقصان بھی ہوا، اور ملک میں بدامنی کا ایک جو ہے وہ دور بھی جو ہے وہ آیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان دوستوں کا تدبر ہے، ان کی معاملہ فہمی ہے کہ انہوں نے ہماری اس بات کو سمجھا اور اس معاملے کو جو ہے وہ پرامن طریقے سے ریزالو کرنے کی اور اپنے اس احتجاج کو جو ہے وہ اس معاہدے کی شکل میں جو ہے وہ ختم کرنے کی جو ہے وہ حامی بھری، اور ہم نے بھی اور میرے ساتھ جو ہمارے دوسرے صاحبان تھے، تو ہم نے بھی خلوص نیت سے جو ہے وہ کوشش کی کہ ہم ان کے جذبات کو سمجھیں، ان کے خلوص کو سمجھیں، کیونکہ بنیادی طور پہ ان کا جو زور ہے وہ کسی دنیاوی مسئلے پہ نہیں ہے، باقی چیزیں ضمناً ہیں، بنیادی طور پہ ان کا جو ہے وہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پہرے دار ہیں، یہ چوکیدار ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ ہر طرح سے جو ہے وہ انہوں نے زور بھی دیا، اور ہم نے بھی ان کے اس خلوص کو اور ان کے اس ایمانی جذبے کو بھرپور طریقے سے سمجھا بھی ہے، اور ہماری یہ بھرپور ہمارا ارادہ ہے کہ یہ ایک نیک کام ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کی ناموس اور ان کا ناموس رسالت کا جو تحفظ ہے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے، ہمیں یہ ہمت دے۔ ساری طاقت اور توفیق جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی وجہ سے ہے کہ ہم اس میں جو ہے وہ کامیاب ہوں، اور میں اس مرحلے پہ جو ٹی ایل پی کی مجلس شورا ہے جس نے ہمارے ساتھ جو ہمارے درمیان جو معاملات طے ہوئے تو اس کی انہوں نے منظوری دی، اور جو امیر ہیں ٹی ایل پی کے جناب سعد حسین رضوی صاحب، تو میں ان کا بھی ذاتی طور پہ ان کا جو ہے وہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس سارے معاملے کو جو ہے وہ پرامن طریقے سے اور فہم و تفہیم کے